بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبوة والرسالة قد انقطعت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین اور پردے میں بیٹھی خواتین، بہت خوشی ہو رہی ہے یہ معلوم ہو کر کہ بڑی تعداد میں خواتین یہاں نیچے ہال میں جمع ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ اپنے اپنے گھروں میں مصروفیت کا وقت ہے، دوپہر کے کھانے کا نظام بنانا ہوتا ہے، باقی صفائی کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے گھروں میں یہ مصروفیت کا وقت ہے، اس کے باوجود آپ تمام خواتین بہت ہی جذبے کے ساتھ آج کے اس اجلاس میں شریک ہیں۔ میں ہمارے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے سامنے محلے کے چند فکر مند احباب یہ بھی موجود ہیں، اور جمعیت علماء سیکٹر بسم اللہ نگر کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، اور حضرت مولانا عبدالستار صاحب قاسمی شاہی فیضا مجدہم جنہوں نے ابھی خطاب فرمایا وہ بھی موجود ہیں۔ مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اور ختم نبوت کا مسئلہ اپنی جگہ میں ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی آپ کو آخری نبی نہ مانے، یا آپ کی شان میں گستاخی کرے، یا آپ کو برا بھلا کہے، تو اس پہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بولنے والے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، اپنا انجام برا کرتے ہیں، اپنے لیے ہمیشہ کی جہنم کا سودا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان کو بہت بلند کیا ہے۔ وہ بلند ہے، کوئی آپ کے مقام میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہاں ہمارے نبی کی شان اور مقام و مرتبے کا نہیں ہے، سوال ہے ہمارے ایمان کا۔ ہمارے ایمان کا سوال ہے۔ ہماری جتنی خواتین بیٹھی ہیں، ہر خاتون کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہر خاتون کے گھر میں موجود ان کے اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اپنے والدین اور اپنے بھائی بہنیں اور اپنے شوہر کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ پھر آگے چل کر بعض پڑوس میں رہنے والے میں ہمارے ایمان کا مسئلہ کیا ہے، یہی آپ کو سمجھانے کے لیے بلایا گیا۔ دیکھیے، دنیا چاہے جیسے گزرے، جب آخری وقت آئے، اور آخری وقت ہر ایک کا آنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ دنیا ہمیشہ کسی کے لیے نہیں رہی، ہر ایک کو فنا ہونا، لہذا موت آنی ہے۔ موت آنے سے پہلے کی ایک زندگی ہے، اور جب موت آتی ہے تو وہ آخری لمحات وہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں۔
اگر وہ آخری لمحات جس میں ہمارے جسم سے روح نکل رہی ہے، موت طاری ہو رہی ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے، اگر اس وقت ہم اپنے عقیدے پر باقی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، قیامت کی علامتوں میں حضرت مہدی علیہ السلام کو آنا ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام مدینے میں پیدا ہوں گے۔ ہماری خواتین جتنے موجود ہیں اس کو بہت غور سے سنیں اور دلوں میں پیوست کر لے، ذہن میں محفوظ رکھ لے۔ آپ کو کوئی بھی آ کر کے بہکا نہ سکے کہ میں مہدی ہوں، یا کوئی آ کر کے کہے کہ اورنگ آباد کے کوئی شکیل نامی ہے وہ مہدی ہے، یا کوئی آ کر کے آپ کو یہ کہے کہ پڑوس کے ملک میں ریاض احمد گوہر شاہی گزرا ہے وہ مہدی ہے، تو آپ فوراً کہیں کہ شکیل بن حنیف کہاں پیدا ہوا، تو اس کی پیدائش تو بہار میں ہے، اور ریاض احمد گوہر شاہی کا پیدا ہوا وہ پڑوس کے ملک میں پیدا ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں، اور آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام ہمارے نبی کی والدہ کے نام پر ہوگا، آمینہ ہوگا۔ آپ کے باپ کا نام ہمارے نبی کے باپ کے نام پر ہوگا، عبداللہ۔ مکے میں مدینے میں پیدا ہوں گے اور مکے مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے پہچانے جائیں گے، لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کو مکے میں پہچانیں گے اور وہاں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ یہاں اتنی بات جو میں نے کہی اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، آپ کے سامنے، ہماری خواتین کے سامنے، مردوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، کسی کالج میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے سامنے جب کبھی مہدی علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، کانوں سے مہدی کا نام ٹکرائے گا، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ سوال کرنا ہے کہ بھی یہ جو آپ نے مہدی کا ذکر کیا یہ کون؟ وہ نام بتائیں گے تو آپ کو دوسرا سوال کرنا ہے یہ کہاں پیدا ہوئے؟ جی وہ بتائیں گے کہ بہار میں پیدا ہوئے کہ پڑوس میں پیدا ہوئے، آپ کو فوراً جواب دینا ہے ہمارے نبی نے تو یہ بتایا ہے ہمیں کہ مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہو۔ ہم اپنی نبی کی بات ہم اپنی نبی کی بات کو ہم نے قبول کر لیا ہے، ہمارے نبی کی زبان پر جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جھوٹے، ایک طرف ہمارے نبی کی بات ہے، دوسری طرف آپ کی بات، اور آپ بے حیثیت سے جو نبی کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو ڈنکے کی چوٹ کو یہ کہتا ہے اس کو لام تام کرنا، اس کو بتانا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے، اتارے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے پیدا کیے گئے اور ان کی نبوت کا ایک زمانہ گزرا، پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب ان کو دوبارہ آسمان سے اتاریں گے۔ یہاں رک کر کے ہماری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، آپ کو کسی کی زبانی یا سوشل میڈیا میں یا انٹرنیٹ میں یا کوئی بیان کرنے
والا بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، وہ اورنگ آباد میں ہے، وہ فلاں علاقے میں ہے، وہ فلاں علاقے میں ہے۔ تو آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بتایا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، اتریں گے، وہ دمشق میں اتریں گے، وہاں کی جامع مسجد کی مینار پر آپ نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے۔ آپ جس عیسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور ہمارے نبی نے بتایا وہ آسمان سے آئیں گے۔ یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، یہ اس ملک کے فلاں حصے میں پیدا ہونے والا، یہ پڑوسی ملک کے فلاں حصے میں پیدا ہونے والا، یہ عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ تم ایک نمبر کے چھوٹے ہو، 17 ہو، کتنا پیدا کرنے کے لیے آئے ہو اور یہاں سے نکلو۔ ایسی بات کرنے والوں کو آپ لام تان کر کے نکالیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مہدی علیہ السلام مدینے میں پیدا ہوں گے، مکے میں پہچانے جائیں گے، اور مہدی علیہ السلام زمین پر رہتے ہوئے وہ رہے گے زمین پر۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، ان دونوں کا زمانہ ایک ہوگا، اور یہ دونوں مل کر کے پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ دلائیں گے اور تکبیر کو ختم کریں گے، صلیب کو ختم کریں گے، دنیا میں امن قائم کریں گے۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ آج عجیب و غریب بات ہے، ہمارے سامنے سوشل میڈیا میں نیٹ میں کوئی بے وقوف پاگل آتا ہے، وہ کچھ بولتا ہے، لوگ یقین کر لیتے ہیں، مائیں اور بہنیں یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی اور آ کر کے ہمیں بہکانا چاہتا ہے، بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عام طور سے جو بہکانے کے لیے جو ہتھیار ہیں باطل طاقتوں کے پاس، وہ ہتھیار حضرت مہدی علیہ السلام کا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام، کیونکہ ان دونوں کو قیامت کے قریب آنا ہے، اور یہ آنے کی بات پیشین گوئی ہمارے نبی نے کی ہے، آنا یقینی ہے، آئیں گے۔ یہ آنے کی بات سے فائدہ اٹھا کر باطل طاقتیں، باطل قوتیں، اسلام دشمن طاقتیں اس لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، اور کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے کوئی آگے بڑھ کر کے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا۔ ہم ایک مہدی کے بارے میں نے بتا دیا، جو مکے میں پیدا نہیں، جو مدینے میں پیدا نہیں ہوا وہ مہدی نہیں ہو سکتا، جو آسمان سے نازل نہیں ہوا وہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا۔ 2 باتیں ہو گئی، آپ کو ہم نے معیار دے دیا۔ تیسری بات ختم نبوت والی بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ یہ جملہ یاد رکھیں، ہمارے نبی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں قیامت کے قائم ہونے تک کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ پہلے والے نبی، وہ آسمان سے نازل ہوں گے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی نبی ہے تو آپ پوچھیں اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کب پیدا ہوا؟ لوگ کہیں گے کہ یہ 1900 میں پیدا ہوا، 1890 میں پیدا ہوا، یا 1910 میں پیدا ہوا۔ آپ اس سے کہیں کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے 1300 ساڑھے 1300 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔
ہمارے نبی کے بعد یہ پیدا ہوا، یہ تو نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے ہمیں سمجھا دیا یہ جھوٹا نبی، یہ جھوٹا دعویٰ۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی، ایک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے والے نبی، وہ پہلے پیدا ہو چکے، اور ان کے آنے کی اطلاع بھی ہمارے نبی نے ہمیں دی۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے۔ لہذا ہماری مائیں اور بہنیں سوشل میڈیا پر، چینلوں میں، واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں عجیب و عجیب غریب لوگ آ گئے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں، جو بہت بڑے علامہ کی طرح بیٹھتے ہیں، ٹوپی پگڑی اور جبہ قبہ عبا شایا یہ سب پہن کر کے بیٹھتے۔ بعض ایسے لوگ بھی بیٹھتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی، جن کے بال شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، ٹی شرٹ پہن کے بیٹھتے۔ ایسے لوگ بھی گمراہی پھیلا رہے ہیں، دونوں طرح کے لوگ۔ تو چونکہ آج کل موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور بہت کچھ چیزیں سننے سمجھنے یہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ ہم تو نیک نیتی سے کہ یہ کوئی دین کی بات کر رہے ہوں گے، چلو ان کا بیان سن لیتے ہیں۔ یہ ہم تو نیک نیتی سے کسی کا بیان سننا شروع کرتے اور وہ ہمیں گمراہ کر دیتا۔ اگر ہم یہ تین بنیادی باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں گے اور سوال کرنے کا مزاج بنائیں گے، کوئی مہدی کی بات آپ کے سامنے آئے، آپ سوال کریں کہ کون سے مہدی کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کون ہے، یہ کہاں کے ہیں، آپ سوال کریں۔ سوال کے بعد جب وہ جواب دے دیں گے تو آپ ان کو بتائیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مہدی علیہ السلام مدینے میں پیدا ہوں گے، مکے میں پہچانے جائیں گے۔ تم نے جس کا ذکر کیا وہ مدینے میں پیدا نہیں ہوا، وہ کہیں اور پیدا ہوا، تم جھوٹے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو سوال کرے، کون سے عیسیٰ کی بات کر رہے ہو، کون ہے، کدھر ہے، آپ سوال کریں اور آپ کے پاس جواب آ جائے، آپ ان سے کہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر، اور تم جس کے بتا رہے ہو وہ فلاں جگہ پیدا ہوا ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوا، لہذا تم جھوٹے، اور اسے نکالو لعنت کر کے۔ اور تیسرا، اگر آپ کو کہیں سننے میں آئے کہ فلاں شخص نبی ہے، چاہے وہ نبی کیسے بھی ہو، اصل نبی کہے جائے یا نبی کا سایہ کہے یا نبی کا عکس درخت کہے، کسی بھی طرح کے نبی کسی کے بارے میں کہا جائے تو آپ ان کو سوال کریں یہ کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، یہ سب سوالات کرنے کے بعد آپ یہ ان کو جواب دیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تم نے جس نبی کا ذکر کیا وہ ہمارے نبی کے بعد پیدا ہوا، فلاں علاقے میں پیدا ہوا، لہذا تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہ بول کر کے آپ اس کو رخصت۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں جن کے اطراف و اکناف رکھ کر ہماری بہت بڑی تعداد کو، مردوں کی، خواتین کی، نوجوان بچوں اور بچوں کی، بچیوں کی، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں، ڈگریوں میں ہیں، یہ جگہ جگہ پھیل کر ہمارے ایمان پر اور ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تحفظ ختم نبوت، یعنی ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا ہتھیار جو ہے
وہ ہمارے نبی کی نبوت کے بعد کسی اور نبی کا تذکرہ، مہدی علیہ السلام کا چولا پہن کر آ کے ہمیں گمراہ کرنے کی سازش، عیسیٰ علیہ السلام کا لبادہ پہن کر ہمیں گمراہ کرنے کی سازش۔ ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری موت کب آئے گی پتہ نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہوں، بیماری میں مبتلا ہو اور ایک لمبی بیماری کے بعد موت آئے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کی چلتے پھرتے موت آ جاتی ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، اور بڑھاپے سے پہلے موت آ جاتی ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی۔ جب بھی موت آئے ہمارے ساتھ ہمارا ایمان مضبوط رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان ڈگمگا رہا، شکوک و شبہات میں مبتلا، اور جان نکل رہی ہے اور ہم وساوس میں مبتلا ہیں، تو بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا، بڑے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ حفاظت فرمائے ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیے۔ اس لیے یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ گھر میں بچوں کو بتائیں، نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو گھروں میں سمجھائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہانیوں کے نام سے یہی بتائیں۔ ہمارے ساتھی یہ آج کی یہ میری تقریر یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اسی مقصد سے کر رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہر گھر پہنچا دیا جائے، ہر گھر میں اس کو چلایا جائے، سنا جائے، ہر ایک کو سنایا جائے، تاکہ ہر ایک کے پاس اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان رہے۔ کوئی بھی آ کر کے ایرا غیرا ہمیں مہدی کہہ کے بھٹکانے میں کامیاب نہ ہو، ہمیں حضرت عیسیٰ کا نام لے کر کے بہکانے میں کامیاب نہ ہو، نبی کے بعد کسی اور نبی کا تذکرہ کر کے ہمیں گمراہ کرنے میں کامیاب۔ یہ ہماری پوری گفتگو توجہ سے سن لیں گے، اسے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں گے، ہر نوجوان بچے اور بچی کے بچے اور بچی کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں بٹھا دیں گے تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت میں کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ قدم قدم پر فتنے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان میں کوئی کمی ہونے والے نہیں، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہم نقصان میں پڑیں۔ اس لیے اپنے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے، ہمارے بچوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ان چیزوں سے واقف کرانا ضروری ہے۔ بہت سارے پورے بنگلور میں ختم نبوت کے پروگرام ہو رہے ہیں اور یہ باتیں سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو 20 تاریخ کو عصر سے لے کر کے رات 9 بجے تک مسجد بلال بنرگٹا روڈ میں صرف مردوں کے لیے ختم نبوت کا اجلاس منعقد۔ بہت بڑے عالم دین مراد آباد یوپی سے تشریف لا رہے اور ہمارے مقامی علماء بھی رہیں گے۔ خواتین سے ہماری گزارش ہے ہفتے کے دن اپنے شوہروں کو، اپنے نوجوان بچوں کو اور اپنے رشتہ دار میں جو مرد ہیں ان سب کو ہفتے کے دن 20 تاریخ کو عصر کی نماز میں مسجد بلال میں بھیجیں۔ یہ ساری تفصیلات اس سے کہیں زیادہ تفصیلات اور اچھے انداز میں سب کے سامنے رکھی جائے گی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا بھائی اور ہماری بہن دنیا سے رخصت ہو رہی ہو، موت کو گلے لگانے والی ہو، تو اس کا ایمان اس کے ساتھ سلامت رہے اور دنیا سے وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ اس فکر کو لے کر جمعیت علماء کرناٹک پورے صوبے میں اور بنگلور شہر میں پورے محلوں میں یہ تحریک کی شکل میں کام کر رہی ہے، اور
پورے بنگلور ضلع کی سطح کا یہ اجلاس ہفتے کو منعقد کر رہی ہے۔ آپ سب دعا بھی فرمائیں کہ یہ اجلاس اپنے مقصد میں بے انتہا کامیاب بھی ہو اور لوگوں کو ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ سمجھنے میں انتہائی مفید ثابت ہو اور بڑی تعداد سے لوگ یہاں سے اس مسئلے کو سمجھے اور ہر مومن بھائی اور مومنہ بہن وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اس کے لیے اللہ اس جلسے کو ذریعہ بنائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت علماء سیکٹر حزب اللہ نگر کے ہمارے نوجوان فضلاء کو، ساتھیوں کو، جنہوں نے کافی محنت سے مسجد مینا میں پروگرام کیا، جلسہ کیا، مسجد الرحمان میں جلسہ کیا اور یہاں سے لے کے چگنی تک، بلوار بھنڈی میں، ارکرے میں اور مختلف علاقوں میں مستقل جلسے کر کے مستورات کے الگ، پردوں کے الگ اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے ساتھی ختم نبوت کے مشن میں لگے ہیں یہاں یا کہیں اور، اللہ ان سب کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے، کلمے والی موت کے لیے اس کو بہترین ذریعہ بنا کر ہم سب کے حق میں اللہ خاتمہ بالخیر کا فیصلہ فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔